بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کے ایک خوبصورت یوٹیوب چینل کے اوپر ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں مقاتل کی کتاب، جس کا نام ہے نفس المحفوم، اور پچھلی آڈیو میں ہم نے جہاں تک پڑھا تھا وہ دوسری فصل ختم ہو گئی تھی اور اب ہم تیسری فصل پہ آ گئے ہیں۔ اور میں نے آپ سے پچھلی آڈیو میں کہا تھا نا، آپ کو یاد ہے نا، میں نے کہا تھا کہ جو اگلا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، جو مجھے بھی بہت شوق تھا پڑھنے کا، تو میں اکیلی تو نہیں پڑھوں گی نا، ہم مل کر پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ٹاپک ہے جنات کا نوحہ و زاری۔ شیخ ابن قولویہ قمر میشمی سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ اہل کوفہ میں سے 5 افراد نے حسین بن علی علیہ السلام کی مدد و نصرت کا ارادہ کیا اور شاہی نامی بستی میں جا کر قیام کیا کہ اچانک 2 افراد ان کی طرف آئے، ایک بوڑھا اور ایک جوان، اور انہوں نے ان پر سلام کیا، اور راوی کہتا ہے کہ بوڑھے نے کہا کہ میں جنات میں سے ایک مرد ہوں اور یہ میرا بھتیجا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس مظلوم کی مدد کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ اس بوڑھے جن نے ان سے کہا کہ میری ایک رائے ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ان انسان نوجوانوں نے کہا، وہ کون سی رائے ہے جو تیری نظر میں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں اڑ کر جاتا ہوں اور میں ان کی خبر لے کر آتا ہوں تاکہ تم بصیرت کے ساتھ جاؤ، اور انہوں نے کہا یہ تیری اچھی رائے ہے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ جن 1 دن اور 1 رات غائب رہا۔ جب دوسرا دن ہوا تو اچانک انہوں نے آواز سنی، لیکن کوئی انہیں نظر نہیں آتا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا۔ اچھا سامعین، یہ عربی کی 4 لائنیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس کو اردو میں جو ہے اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں زیادہ بہتر بھی سمجھ آئے گا اور ہمیں غلطی کی گنجائش بھی نہیں رہے گی۔ اچھا جی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس میں نہیں آیا جب تک میں نے دیکھا نہیں کہ آپ میدان طویفے میں خاک آلود رخساروں کے ساتھ نحر و ذبح شدہ پڑے ہیں، آپ کے گرد چند جوان پڑے ہیں جن کی گردنوں سے خون ٹپک رہا ہے، تاریکی میں روشنی دینے والے چراغوں کی مانند۔ میں نے اپنے ناقے کو بہت تیزی کے ساتھ چلایا تاکہ ان تک پہنچ جاؤں، اس سے پہلے کہ وہ جنت کے حور العین سے جا ملیں جو صاحب شرم و حیا ہیں۔ خدا کی قدر و قضا مجھے مانے ہوئی اور اس کی قضا و قدر مقدر شدہ ہے۔ حسین علیہ السلام ایسے چراغ تھے جن سے عالم میں روشنی پھیلتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کوئی جھوٹ نہیں بولا کہ رسول جو رسول اللہ وحی مصطفیٰ اور جعفر طیار کا خوش و خرم ہو کر مجاورجہ ہوا ہے۔ پس اسے انسانوں میں سے ایک نوجوان نے جواب دیا، جواب بھی عربی میں ہے، آئیے اس کی اردو پڑھتے ہیں کہ، اور پیج نمبر 431 پہ ہم آ گئے ہیں، کہ تم جاؤ کہ ابد تک جس قبر میں تم ساکن ہو، قیامت تک اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہے۔ تو نے ایسا راستہ اختیار کیا جو مناسب تھا، اور ایسے جام سے تو سیراب ہوا کہ جو لبریز تھا۔ جن جوانوں کا ہدف و مقصد خدا تھا وہ مال احباب اور گھروں سے جدا ہو گئے۔ سبت نے سین بیتوئے نے تذکرے میں کہا، اور مدائنی نے اہل مدینہ کے ایک مرد سے ذکر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلا اور میرا مقصد حسین علیہ السلام سے جا ملحق ہونا تھا۔ جب آپ عراق کی طرف جا رہے تھے، جب میں ربضہ میں پہنچا تو اچانک میں نے ایک شخص کو بیٹھے دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، شاید تم حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی ایسا ہی ہوں، لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا ہے، وہ ابھی خبر لائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا کہ اس کا ساتھی روتا ہوا آیا، تو اس شخص نے اس سے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ تو اس نے کہا، یہ جو گزشتہ اشعار ہیں وہ کہے کہ ما جئتکم حتی بصرت بہی۔ اب اس کی نہ کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، میں نے بس ویسے ہی پڑھ دیا ہے۔ ابن شہر آشوب نے مناقب میں کہا کہ جنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر 1 پورا سال ہر روز نوحہ وزاری کی ہے، اور اسی سلسلے میں دابل دال عین بے لام دابل نے کہا ہے
کہ مجھ سے میرے باپ نے میرے دادا سے اس نے اپنی ماں سعدی بن مالک خزاعیہ سے حدیث بیان کی ہے کہ اس نے حسین علیہ السلام پر جنات کا نوحہ سنا۔ اچھا جی، نوحہ کیا تھا کہ اے شہید کے بیٹے اور اے شہید کہ جس کا بہترین جعفر طیار تھا، تعجب ہے اس ثقیل شدہ تلوار سے جو تجھ پر اٹھی اور تیرے چہرے پر بلند ہوئی اور اس پر غبار تھا۔ مناقب کے علاوہ ایک روایت میں ہے کہ دعبل کہتا ہے کہ میں نے اپنے قصیدے میں کہا کہ عراق میں جس بہترین قبر کی زیارت کی جاتی ہے تو جا کر زیارت کر، اور جو گدھا تجھے اس سے منع کرے اس کی نافرمانی کر۔ میں آپ کی زیارت کیوں نہ کروں؟ اے حسین علیہ السلام، آپ پر میری قوم اور قبیلہ قربان ہو، اور تیری محبت اہل عقل کے دل میں ہے اور آپ کے دشمن ناراض ہیں۔ اے شہید کے بیٹے اور اے شہید کہ جس کا بہترین چچا جعفر طیار ہے۔ مؤلف کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ انہی دو اشعار سے وہ شعر بھی لیا گیا ہے کہ جو ہمارے آقا و مولا موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں پڑھا گیا۔ ہم پیج 432 پہ آ گئے ہیں۔ ابن شہر آشوب نے کہا ہے اور حکایت ہوئی ہے کہ منصور نے موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں پیشکش کی کہ نوروز کے دن آپ لوگوں سے مبارکباد لینے کے لیے بیٹھیں اور جو تحائف پیش کیے جائیں انہیں وصول کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول روایت کی دیکھ بھال کی ہے تو ان میں اس عید کی کوئی خبر موجود نہیں ہے، اور یہ تو اہل فارس کی رسم ہے اور اسلام نے اس کو محو کیا ہے، اور اللہ کی پناہ ہے اس سے کہ ہم اس چیز کو زندہ کریں کہ جسے اسلام نے مٹایا ہے۔ تو منصور نے کہا کہ لشکر کی سیاست کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں، آپ سے اللہ علی العظیم کا واسطہ دے کر میں سوال کرتا ہوں کہ آپ جلوس کریں۔ تو آپ بیٹھ گئے اور مختلف ممالک کے بادشاہ، امراء اور لشکر آپ کو تہنیت و مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے اور ہدیے اور تحفے لائے، اور آپ کے سرہانے منصور کا خادم کھڑا تھا کہ جو ان اموال کو زیر نظر رکھتا اور شمار کرتا رہا۔ پس سب لوگوں نے آخر میں ایک بوڑھا سن رسیدہ حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے رسول اللہ کے نواسے، میں ایک فقیر آدمی ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میں 3 اشعار بطور تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو میرے جد و دادا نے آپ کے جد امجد حسین علیہ السلام کے متعلق کہے ہیں۔ اشعار کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تعجب ہے اس تلوار پر جو تجھ پر بلند ہوئی جنگ کے دن، اور تجھ پر گرد و غبار اٹھا اوان، اور ان تیروں سے تعجب ہے کہ جو شریف زادیوں کے سامنے تیرے بدن اتھر میں آر پار ہو گئے، جو آپ کے جد امجد کو مدد کے لیے پکار رہی تھیں اور ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا ان تیروں کو آپ کے جسم سے متفرق نہیں کیا اور نہ انہیں روکا؟ تیری جلالت و عظمت۔ آپ نے فرمایا، میں نے تیرا ہدیہ قبول کیا، تجھے برکت دے، بیٹھ جاؤ، اور سر اٹھا کر خادم سے کہا، امیر کے پاس جاؤ اور اسے اس مال کے متعلق بتاؤ اور یہ کہ اسے کیا کرنا پس خادم گیا اور پلٹ کر آیا اور کہا کہ امیر کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مال میری طرف سے ان کی خدمت میں ہبہ ہدیہ ہے، جو چاہیں اس میں تصرف کریں۔ تو حضرت موسیٰ نے اس بوڑھے شخص سے فرمایا کہ یہ مال اپنے قبضے میں کر لو، یہ میری طرف سے تمہیں ہبہ و بخشش ہے۔ سبط ابن جوزی نے تذکرے میں کہا کہ آپ پر جنات کا نوحہ کرنا ذکر ہو، اور ازہری نے کرنا ذکر حوازہری تو نہیں ہو سکتا، ذکر ہو ازہری ہوگا، یا ذکر ہوا ہے، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ سبط ابن جوزی نے تذکرے میں کہا کہ آپ نے جنات کا نوحہ کرنا ذکر ہوا۔ زہری نے
جناب ام سلمہ سے روایت کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے جنات کا نوحہ کبھی نہیں سنا مگر اس رات کے جس میں حسین علیہ السلام شہید ہوئے، میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ اے آنکھ کوشش کر رونے کی، اور میرے بعد کون شہداء پر روئے گا، پیج نمبر 433۔ اس جماعت پر کہ جنہیں موت کھینچ کر لے گئی ہے، ایسے جابر کے پاس جو غلام کے لباس میں تھا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ شعبی کہتا ہے کہ کوفے کے لوگوں نے رات کو کسی کہنے والے کو یہ کہتے بھی سنا کہ میں کربلا میں شہید ہونے والے پر گریہ کرتا ہوں جس کا جسم خون سے لت پت ہے، اور اس پر روتا ہوں کہ تائی و سرکش نے سوائے وفا بعہد اللہ کے جرم ظلم و ستم سے شہید کیا۔ میں اس پر گریہ کرتا ہوں جس پر آسمان و زمین کے رہنے والے روئے۔ ان ظالموں نے اس کی ہتک حرمت کی، اور جس چیز کو خدا نے کنیزوں کے بارے میں بھی حرام قرار دے دیا ہے اسے حلال سمجھا۔ میرا باپ قربان ہو اس جسم پر جو دین و حیا کے علاوہ ہر چیز سے عریاں تھا۔ ہر مصیبت کے لیے تسلی ہے لیکن اس سوگ کے لیے کوئی تسلی نہیں۔ زہری کہتا ہے کہ آپ پر جنات نے گریہ کیا اور کہا، عربی ہے یہ 2 لائنوں کی ہے، کہ جنات کی بہترین عورتیں دکھ درد سے روتی ہیں، اور ایسے چہروں کے جو سونے کے دیناروں کی طرف صاف شفاف ہیں تماچے مارتی ہیں، اور رنگ برنگے لباسوں کے بعد سیاہ لباس پہنتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ من جملہ جنات کے اشعار کے جو حفظ کر لیے گئے کہ اس کی پیشانی کو نبی اکرم نے چھوا تھا، لہٰذا اس کے رخسار میں بجلی کی چمک ہے۔ اس کے ماں باپ قریش کے بلند ترین افراد ہیں، اس کا نانا بہترین افراد بشر میں سے ہے۔ آپ کو انہوں نے شہید کیا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ ابن قولویہ نے ابو زیاد قندی سے روایت کی ہے کہ گچکاروں گاف چے کاف الف ریوا نون غنہ گچکاروں نے سحری کے وقت ہبانہ ہے جبانہ جیم بے الف نون ہے جبانہ میں جنات کا حسین علیہ السلام پر نوحہ سنا۔ وہ کہہ رہے تھے، مسحر رسول جبین الخ گزشتہ اشعار۔ علی بن حضور سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے لیلہ سے سنا، وہ کہتی تھی میں نے ایک حسینہ کا حسین بن علی علیہ السلام پر نوحہ سنا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اے آنکھ آنسو برسا کیونکہ غم زدہ و محزون ہے، حین و درد کے ساتھ روتا ہے۔ اے آنکھ تجھے میٹھی نیند نے، پیج 334، تجھے میٹھی نیند نے غافل کر دیا ہے۔ آل محمد کے ذکر اور ان پر دکھ کے اظہار سے 3 دن تک ان کے بدن مٹی پر پڑے رہے۔ وحشی جانوروں کے درمیان دادرتی سے روایت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے میری دادی نے بیان کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو جنات نے ان اشعار کے ساتھ ان پر نوحہ اور گریہ کیا۔ اے آنکھ آنسو بہا سوزش کے ساتھ یہ خبر ثابت شدہ ہے، پس گریہ کر فاطمۃ الزہرا کے فرزند پر گریہ کر کہ جو فرات کے کنارے گیا تو تھا لیکن وہاں سے واپس نہیں آیا۔ سوز و دل کے ساتھ جنات اس پر گریہ کرتے ہیں۔ جب سے ان کی شہادت کی خبر آئی، حسین اور ان کے ساتھیوں کی جماعت کو انہوں نے شہید کیا۔ اس خبر نے تباہی مچا دی ہے۔ جلن و سوزش کے ساتھ میں آپ پہ گریہ کروں گا، شام و صبح میں آپ پر روؤں گا جب تک رگوں میں خون جاری ہے اور درخت بارآور ہوتے ہیں۔ اور مناقب میں ہے کہ ان کے نوحے میں سے یہ شعر، یعنی جس کا ترجمہ ہے کہ جس کی شہادت سے زمین سرخ ہو گئی، جس طرح کہ دھوپ پڑنے سے جوق کا رنگ سبز ہو جاتا ہے۔ مناقب میں ہے کہ جنات کا ایک نوحہ یہ تھا کہ میں اس فرزند فاطمہ پر گریہ کرتا ہوں کہ جس کی شہادت سے بال سفید ہو گئے، اور ان کی شہادت سے تم میں زلزلہ
آ گیا اور چاند گرہن لگ گیا۔ اور سیوطی، سین یہ واو تو چھوٹی ہے، کی تاریخ الخلفاء میں ہے، اور ثعلب سے عین لام بے نے اپنی امالی میں ابھی جناب کلبی سے اس کا اخراج کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کربلا میں آیا تو میں نے وہاں کے اشراف عرب میں سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم لوگ جنات کا نوحہ سنتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ کوئی آزاد و غلام تجھے نہیں ملے گا مگر یہ کہ وہ تجھے بتائے گا کہ اس نے کہا ہے، سنا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم نے ان سے کیا سنا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس نے انہیں یہ کہتے سنا ہے کہ یہ عربی ہے کہ رسول اکرم کے چونکہ اس کی پیشانی کے بوسے لیے لہٰذا اس کے بعد اس کے چہرے میں بجلی سی چمک ہے۔ اس کے ماں باپ قریش کی چوٹی کے خاندان میں سے ہیں اور ان کے نانا بہترین نوع بشر ہیں۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک چوتھی فصل عربی زبان میں بھی آپ کے متعلق کہے گئے میراثی اور اشعار میں ہے، ہم اسے حذف کر رہے ہیں۔ مترجم۔ اب ہم آ گئے ہیں سامعین 5ویں باب کے اوپر، اور 5ویں باب کی ہم پہلی فصل کو اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر 435۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد آپ کی فضیلت اور آپ کی قبر شریف پر خلفاء کے ظلم و جور کے بیان میں ہے، اور اس میں چند فصلیں ہیں۔ پہلی فصل اولاد و ازواج امام، آئیے پڑھتے ہیں۔ آپ کی اولاد اور بعض ازواج کا تذکرہ۔ ہمارے شیخ مفید نے فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد 6 افراد تھے۔ علی بن الحسین اکبر کے جن کی کنیت ابو محمد علیہ السلام ہے، ان کی والدہ شاہ زنانہ بنت کسرا یزدجرد تھی، اور علی بن الحسین اصغر کو جو اپنے والد کے ساتھ میدان طف میں شہید ہوئے اور پہلے ان کا ذکر ہو چکا ہے، اور ان کی والدہ لیلہ بنت ابو مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفیہ تھیں، اور جعفر بن الحسین کہ جن کی اولاد نہیں ہے اور ان کی والدہ قضایہ تھی، اور ان کی وفات حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہو چکی تھی، اور عبداللہ بن حسین علیہ السلام جو اپنے باپ کے ساتھ ہی بچپن میں شہید ہو گئے۔ ان کی طرف ایک تیر آیا جبکہ وہ باپ کی گود میں تھے اور اس سے انہیں ذبح کر دیا گیا، اور ان کا ذکر بھی کسی گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ اور سکینہ بنت الحسین علیہم السلام ان کی والدہ رباب بنت عمری القیس بن عدی کلیبہ معادیہ تھیں۔ پیج 36۔ اور یہی خاتون عبداللہ بن حسین علیہ السلام کی والدہ بھی تھی۔ اور فاطمہ بنت الحسین کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ بن عبداللہ تیمیہ لکھا ہے یا تمیہ تیمیم یہ ہے تھیں۔ انتہا ور علی بن عیسیٰ اربلی نے کتاب کشف الغمہ میں حسین علیہ السلام کی اولاد کے تذکرے میں کہا ہے، اور کمال الدین نے کہا ہے کہ آپ کی اولاد ذکور و اناس 10 افراد تھے، جن میں سے 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے علی اکبر و علی اوسط جو کہ زین العابدین علیہم السلام ہیں، کہ جن کا تذکرہ ان کے باب میں انشاءاللہ آئے گا، اور علی اصغر، محمد، عبداللہ اور جعفر ہے۔ علی اکبر تو انہوں نے اپنے والد کے سامنے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور باقی رہے علی اصغر تو ان کی طرف تیر آیا اور وہ چھوٹے بچے تھے اور اس نے انہیں شہید کر دیا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ عبداللہ
بھی اپنے والد محترم کے ساتھ شہید ہوئے. باقی رہیں بیٹیاں تو وہ زینب، سکینہ اور فاطمہ ہیں. یہ مشہور قول ہے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے اور آپ کا ذکر جادواں اور بنا سازمان خصوصیت کے ساتھ بیٹوں میں سے علی اوسط زین العابدین علیہ السلام سے ہے، نہ کہ باقی فرزندوں سے. مؤلف کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی تعداد بتائی ہے، پھر کچھ تذکرہ کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. اور ابن خشاب نے کہا ہے کہ آپ کے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں. علی اکبر جو کہ اپنے باپ کے ساتھ شہید ہوئے، اور علی امام سید زین العابدین علیہ السلام، اور علی اصغر، اور محمد اور عبداللہ جو اپنے والد کے ساتھ شہید ہوئے، اور جعفر، زینب، سکینہ اور فاطمہ. اور حافظ عبدالعزیز بن اخضر الف خ ضاد ر جنابزی جیم نون الف بے زے چھٹیے نے کہا ہے کہ حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے 6 بچے تھے، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں. علی اکبر باپ کے ساتھ شہید ہوئے، اور علی اصغر، جعفر اور عبداللہ، سکینہ اور فاطمہ. اور کہا ہے کہ نسل حسین علی اصغر یعنی بریکٹ میں لکھا ہے زین العابدین سے چلی ہے، اور ان کی والدہ ام ولد تھیں، اور آپ اپنے اہل زمانہ سے افضل و برتر تھے. اور زہری نے کہا ہے کہ میں نے کوئی ہاشمی آپ سے افضل و برتر نہیں دیکھا. مؤلف کہتے ہیں کہ حافظ نے امام علی زین العابدین علیہ السلام کا ذکر چھوڑ دیا ہے جہاں کہا ہے علی اکبر اور علی اصغر، اور ثابت کیا ہے جہاں کہا ہے اور حسین کی نسل علی اصغر سے چلی ہے. تو اس روایت میں اس روایت میں علی اصغر ساقط ہوا ہے، اور صحیح ہے کہ آپ کی اولاد میں علی 3 افراد ہیں جیسا کہ کمال الدین نے ذکر کیا ہے، اور زین العابدین علیہ السلام علی اوسط ہیں، اور کمال الدین اور حافظ نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس میں 4 کا فرق ہے. مؤلف کہتے ہیں کہ ارباب حدیث و سیر کے کلمات امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نام کے تعین میں مختلف ہیں. پیج 437. سبت ابن جوزی نے کہا ہے کہ آپ کی والدہ ام ولد ہیں. ابن قیطبہ قاف یہ تے بے ہے. ابن قیطبہ نے کہا وہ اسدیہ یعنی اسدیہ بریکٹ میں الف سین دال یہ ہے، وہ اسدیہ سندھی تھیں جنہیں سلافہ سین لام الف فے ہے کہا جاتا تھا. اور بعض نے کہا ہے کہ غزالہ. اور کامل میرو سے منقول ہے کہ علی بن الحسین علیہ السلام کی والدہ کا نام سلافہ تھا، جو یزد و جرد یہ زیدال جیم ریدال کی اولاد میں سے ہیں، مشہور تھیں، اور وہ بہترین عورتوں میں سے تھیں. انتہی، یہ انتہی لکھا ہوتا ہے بریکٹ کے اینڈ پہ، اس کا مطلب پتہ نہیں مجھے، میں بھی چیک کروں گی کیا ہے. اچھا، اور بعض نے کہا کہ ان کا نام خولا تھا، اور بعض کہتے ہیں سلامہ، اور بعض نے برا کہا ہے بیرے ہے. اور ارشاد میں ہے کہ آپ کی والدہ شاہ زنان بنت یزدجر بن شہریار بن کسرا تھیں، اور کہا گیا ہے کہ ان کا نام شہر بانو تھا. اور امیر المومنین علیہ السلام نے حریث بن جابر حنفی کو مشرق کے ایک حصے کا والی و حاکم کیا، تو اس نے یزدجرد بن شہریار بن کسرا کی 2 بیٹیاں آپ کی خدمت میں بھیجیں. ان میں سے شاہ زنان آپ نے اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کو بخشی کہ جس سے امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دوسری محمد بن ابو بکر کو عطا کی. اس نے قاسم بن محمد بن ابی بکر کو جنم دیا. پس امام اور قاسم خالہ زاد بھائی تھے. پھر یہاں لکھا ہوا ہے انتہی، اور اگلا پیراگراف ہے. مؤلف کہتے ہیں کہ مجھے قوی احتمال ہے کہ ان کا اصلی نام سلافہ تھا، سلامہ کے ساتھ، یا اس کے برعکس اس کی تصحیف و تعریف ہوئی ہے، اور شاہ زنان لقب تھا. اور شہر بانو یہ وہ نام ہے کہ جو امیر المومنین نے رکھا تھا. حکایت کی گئی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا شاہ زنان بنت کسرا. تو امیر المومنین نے فرمایا نہیں، شاہ زنان نہیں ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تو سیدۃ النساء، اور بریکٹ میں لکھا ہے یعنی اس کا معنی سیدۃ النساء ہے، اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. بلکہ تم شہر بانو یہ ہو، اور تمہاری شہر بانو یا یہ ہو لکھا ہے پتہ نہیں، تمہاری بہن نروارید بنت کسرا ہے،
تو اس خاتون نے کہا جی ہاں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ باقی رہا غزالہ یا برا، تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ایک ام ولد کا نام ہے جس نے علی بن الحسین علیہ السلام کی تربیت کی تھی اور آپ اسے ماں کہتے تھے، کیونکہ روایت ہے کہ آپ کی والدہ آپ کی ولادت کے فوراً ہی بعد وفات پا گئیں، لہٰذا ان کی کفالت و تربیت ان کے والد گرامی کی ایک ام ولد کے ذریعے آپ کی نشو و نما ہوئی۔ تو وہ جناب اس کے علاوہ کسی کو اپنی ماں نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تو کنیز ہیں اور لوگ اسے آپ کی ماں کہتے تھے، لہٰذا لوگوں نے یہی گمان کر لیا کہ وہ آپ کی ماں ہیں۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے بعید نہیں کہ وہ سندھ کی رہنے والی ہوں، جیسا کہ بعض کتب اہل سنت نے نافہمی کی بنا پر آپ کی والدہ کو سندھی سمجھا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے آگے مترجم۔ اگلا پیراگراف ہے، پس اس سے ظاہر ہوا کہ وہ جو وارد ہوا ہے کہ آپ نے اپنی ماں کی شادی اپنے غلام سے کر دی، تو اس سے مراد وہی کنیز ہے کہ جس کو لوگ آپ کی ماں سمجھتے تھے۔ پیج 438۔ باقی رہی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام، تو ان کا نام آمنہ اور بعض نے کہا ہے امینہ تھا۔ ان کی والدہ جناب رباب بنت امرئی القیس بن عدی تھی، اور وہ امرئی القیس وہی ہے کہ جس نے زمانہ جاہلیت میں قبیلہ بکر بن وائل پر جنگ فلج فیلام جیم کے دن لوٹ مار کی تھی، اور وہ نصرانی تھا اور عمر بن خطاب کی خلافت کے زمانے میں مسلمان ہو گیا۔ ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی کہ عمر نے اسے والی و حاکم بنا دیا، اور ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی بیٹی رباب کی اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کے لیے خواستگاری کی، تو اس نے حسین علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی۔ پس اس سے عبداللہ اور سکینہ پیدا ہوئے، اور سکینہ اور ان کی والدہ کے بارے میں آپ نے یہ اشعار کہے۔ اشعار عربی میں ہیں، آگے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ تیری جان کی قسم میں اس گھر کو دوست رکھتا ہوں کہ جس میں سکینہ اور رباب ہوں، میں ان دونوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان پر اپنا اکثر مال صرف کرتا ہوں، اور اس میں کسی سرزنش کرنے والے کے لیے کوئی سرزنش کرنے کا حق نہیں۔ میں زندگی بھر انہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا مگر یہ کہ میں خاک کے نیچے دفن ہو جاؤں۔ اور ایک روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ امرئی القیس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ اے چچا، میں علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور ان کا داماد ہوں، اور یہ دونوں میرے بیٹے حضرت کی بیٹی کے فرزند ہیں، ہم تمہارے داماد بننے کے خواہاں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ سے اے علی مہیات لکھا ہے، میم ہے، یہ الف اور گول تا ہے، بنت امرئی القیس کا نکاح کیا، اور اے حسن آپ سے سلمہ بنت امرئی القیس کا نکاح کیا، اور آپ سے اے حسین رباب بنت امرئی القیس کا نکاح کیا۔ یہاں پہ یہ پیراگراف ختم ہو گیا۔ اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں کہ تو حشام کلبی نے کہا ہے کہ جناب رباب بہترین اور افضل و برتر خواتین میں سے تھیں، اور حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان سے خواستگاری کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں کسی کو اپنا سسر نہیں بناتی۔ اچھا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رباب شہادت امام کے وقت جوان تھیں، اور شہزادہ علی اصغر کی عمر تقریباً 6 ماہ ہونا بھی اس بات کو بتاتا ہے، لہٰذا پہلی دونوں روایات صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ اگر عمر کے زمانے میں آپ کی شادی ہوئی ہو تو واقعہ کربلا کے موقع پر آپ کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہونا چاہیے۔ اس عمر میں عام طور پر بچے کا پیدا ہونا عادتاً مشکل ہے۔ اس طرح جناب سکینہ کے بارے میں مورخین کا یہ لکھنا کہ وہ واقعہ کربلا میں کافی عمر کی تھی بھی صحیح نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ یہ عادتاً ممکن نہیں ہے۔ پیج 439۔ اور عادتاً ممکن نہیں ہے کہ ایک بچہ اور دوسرے بچے میں 20-25 سال کا فاصلہ ہو، لہٰذا یہی معلوم ہوتا ہے کہ جناب سکینہ واقع کربلا میں کم سن تھیں، جیسا کہ واقعات کے گہرے مطالعے سے عیاں ہے۔ مترجم۔ اور یہاں پہ یہ پیراگراف ختم ہے۔ اگلا پڑھتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ جناب رباب نے اپنے امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر یہ مرثیہ کہا۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں عربی کا کہ وہ جو نور
وہ روشنی تھا کہ جس سے روشنی حاصل کی جاتی تھی کہ کربلا میں بغیر دفن کیے مقتول پڑا ہے۔ اے نواز رسول خدا، آپ کو ہماری جانب سے جزائے خیر دے اور میزان کے خسارے سے بچائے رکھے۔ آپ ہمارے ساتھ رحمت اور دین کے مطابق سلوک کرتے رہتے تھے۔ اب کون ہے یتیموں اور سائلوں کے لیے، اور کون ہے جو ہر مسکین کو غنی کرے اور اسے پناہ دے؟ خدا کی قسم، میں آپ کے بدلے کسی سے رشتہ نہیں جوڑوں گی، یہاں تک کہ میں مٹی اور ریت میں جا چھپوں۔ عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں واقعات میں گزر چکا ہے کہ جناب رباب کا سر حسین کو اٹھانا اور واہ حسینہ فلا نسیتا کہنا، اس کے اشعار پڑھنا، اور اس کے بعد یہاں پہ پیراگراف سامعین ختم ہو گیا۔ اگلا ہے کہ اور حضری نہیں جیم کا نقطہ لگا ہوا ہے، جیم زیر رے چھوٹی ہے، نے کہا ہے کہ جناب حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ رباب بنت امرئ القیس بھی تھی، اور وہ جناب سکینہ کی والدہ ہیں، اور انہیں شام بھی دوسرے افراد خاندان رسالت کے ساتھ لے جایا گیا اور پھر مدینہ واپس آئیں تو اشراف قریش نے ان کی خواستگاری کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں کسی کو سسر بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ کے بعد 1 سال تک زندہ رہیں، کبھی کمرے کی چھت کے نیچے نہیں گئیں، یہاں تک کہ کمزور و ضعیف ہو گئیں اور اسی غم و درد سے وفات پائی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ 1 سال تک آن جناب کی قبر اطہر پر رہیں اور پھر مدینہ واپس آئیں تو آپ کے غم و افسوس میں وفات پا گئیں۔ انتہی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ابو الفرج اصفہانی کا کہنا ہے کہ روایت ہے کہ جناب سکینہ کسی مجلس ماتم میں تھیں کہ جس میں عثمان کی بیٹی بھی تھی، تو عثمان کی بیٹی نے کہا میں شہید کی بیٹی ہوں، تو جناب سکینہ خاموش رہیں۔ پس اتنے میں مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جناب سکینہ نے کہا کہ یہ میرے باپ ہیں، یہ تیرے باپ ہیں؟ تو عثمان کی بیٹی نے کہا کہ میں آپ لوگوں پر کبھی بھی فخر نہیں کروں گی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ دمیری نے دال میم یہ رے چھوٹیے نے فائق سے نقل کیا ہے کہ سکینہ بنت الحسین علیہ السلام اپنی والدہ رباب کے پاس روتی ہوئی آئیں کہ جبکہ اس وقت وہ چھوٹی بچی تھی۔ یہ پیج 440 پہ ہم آ گئے، تو انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو جناب سکینہ کہا کہ شہد کی مکھیاں میرے قریب سے گزری، جس نے اپنے ڈنک سے مجھے ڈسا، اور ان کا مقصد برت کی تصغیر تھی، گولتا کی تصغیر تھی۔ جو شہد کی مکھی ہے اس کو برا اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ شہد کے بنانے میں تدبیر کرتی ہے۔ ان کے لیے زاد راہ تو شہ سفر تیار کیا کہ جس پر 1000 درہم صرف کیا اور آپ کی خدمت میں وہ سامان بھیجا۔ آپ جب مقام حرہ کی پشت پر پہنچے تو اس کے بارے میں حکم دیا کہ فقراء اور مساکین میں اسے بانٹ دیا جائے۔ اب آگے بریکٹ میں ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اور جناب سکینہ کی وفات مدینے میں جمعرات کے دن 5 ماہ ربیع الاول سن 117 ہجری میں ہوئی۔ داریتاً یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ باوجود یہ کہ مدینے پر دشمنان اہل بیت قابض رہے، پھر بھی خاندان رسالت کے افراد کی قبور کے کچھ نہ کچھ نشان مل جاتے ہیں، لیکن جناب سکینہ، جناب زینب اور ام کلثوم و دیگر اس قسم کی خواتین کی قبور کے نشان نہیں، اور ادھر شام میں ہمیشہ ان کے مخالفین کا تسلط رہا اور ان کی قبور گنبد و بارگاہوں کے ساتھ موجود ہیں، تو اگر تھوڑا بہت بھی معاملہ مشکوک ہوتا تو ان کے لیے بہانہ کافی تھا، اس لیے یہ قبریں صحیح معلوم ہوتی ہیں۔ مترجم۔ تو سامعین، اس آڈیو کو ہم ان 2 پیراگراف جو ہم نے پیج 440 کے پڑھ لی ہیں یہاں پہ روک دیتے ہیں، اور اگلی آڈیو میں انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔